ہیں. میں گاندھی صاحب کی اس بات پہ آپ سے اختلاف کرتا ہوں کہ انہوں جی نے جی ان کو غیر مسلم نہ کہنے سے رکا ہے، ٹھیک انہوں ہے. نے ان کو میں مسلمان یہی نہیں کہا، آپ نے میں کہہ یہی دیا بات تھا کہ گاندھی صاحب نے ان کو مسلمان کہہ دیا ہے، نہیں یہ وہ یہ آپ کہہ نے رہے. ویڈیو میں اچھا ٹھیک. دیکھیں پلیز، کیونکہ گاندھی صاحب اور یہ ان غلط کی ہے. بحث ہوئی ہے قادیانی یہ غلط اور یہ غلط کی. بات ہے. غلط یہ الزام نہ لگائیں مجھ پہ. میں نے غامدی صاحب کے 2 کلپس چلائے ہیں ایک ویڈیو میں. ایک وہ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ذلی نبی امتی نبی لمبی لسٹ انہوں نے بالکل بتائی کہ کوئی بھی آدمی ایسا یقین رکھتا ہے تو یہ کفریہ عقیدہ ہے. دوسرے بالکل کلپ میں ان سے کسی نے قادیانیوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی خود کو مسلمان سمجھتا ہے میں اسے مسلمان کہتا ہوں. تو میں نے ایک نہیں تضاد کہا، یہ نہیں کہا سر، یہ تو میں آپ کو یہاں روک رہا ہوں. انہوں نے کہا میں وہ کوئی کلپ شخص چلا اپنے دوں. آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھے ہاں کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اس کا انکار کروں. لیکن دونوں میں بہت فرق ہے نا، جی دونوں کی انٹرپریٹیشن میں بہت فرق ہے. آپ پلیز چلائیں. میں نے یہ ویڈیو بار بار دیکھی کیونکہ گاندھی صاحب کو بھی میں ان کو سنتا حق ہوں، آپ نہیں کو ہے. بھی وہ یہ سنتا کہہ ہوں. رہے ہیں ان کو حق نہیں ہے. بس میرا ہم نا بالکل اب معاملے کے بالکل قریب پہنچ بالکل چکے ہیں. جی. میں آپ سے صرف یہ اب جاننا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب کے پاس کیا یہ حق ہے کہ وہ کسی کے عقیدے کو کفریہ کہیں؟ بالکل حق ہے، یہ سب کو حق ہے. ٹھیک ہے. مجھے بھی حق ہے. اس بالکل حق کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کفریہ عقیدہ رکھتا ہے کیا میں اس کو کافر کہہ سکتا ہوں؟ میرے پاس یہ حق ہے. یہ حق نہیں ہے. یعنی کہ جو کفر، میرے پاس یہ حق ہے کہ میں کہوں کہ تم کفر کر رہے ہو جو کہ ایک فعل ہے، لیکن اس فعل کا جو فاعل ہے جو کہ کافر کہلائے گا میرے پاس یہ حق نہیں ہے. بس آپ مجھے آج اس کی لوجک سمجھا جائیں. میں میں آپ آپ کو کو لوجک بالکل اس کی لاجک سمجھا دیتا ہوں کیسر بھائی. جی جی ضرور. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مجھے جی کہہ دیں، ابھی اس دین کو میں ہٹا دیتا ہوں، جنرل بات کرتا ہوں، کیونکہ دین میں ایموشنس آ جاتے ہیں اور پھر لاجک نہیں رہتی. ٹھیک ہے، صحیح بات. آپ یہ کہہ سکتے ہیں عدالت میں جا کے کیوں ایک منٹ قانون. کیوں سوری کیسر بھائی دین میں لاجک کیوں نہیں ہوتی؟ ایموشنز آ جاتے ہیں کیوں لاجک نہیں رہتی؟ کیا مطلب؟ میں عمر بھائی جانے نہیں دیں. وہ میں چھوٹی یہ چھوٹی کہہ بات رہا شاید ہوں کر رہے دین ہیں میں اس لیے کہ لاجک ہوتی ہے، لیکن میں اگر لاجک دوں گا تو آپ کا ایموشنل رسپانس آئے گا، شاید میں بات نہیں کر پاؤں گا. یہ کہہ رہا ہوں میں، دین تو ہے ہی لاجک بھائی. آپ میری ہر بات کو دیکھیں غلط سمجھ رہے ہیں، میں اس لیے ڈر رہا ہوں بار بار بات کرتے ہوئے، تو مجھے پلیز بات مکمل کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کیسر بھائی، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ آسٹریلیا میں بیٹھ کے مجھے کہیں کہ آسٹریلیا کے قانون کے حساب سے آپ نے ٹریفک کا قانون توڑا ہے، لیکن آپ مجھے مجرم نہیں کہہ سکتے، وہ جج کہے گا. آپ مجھے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے میرے سامنے قتل کیا ہے، لیکن آپ قاتل کہہ کے مجھے اس کی سزا نہیں دے سکتے. اس کے لیے آپ کو حق ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اس مقام پہ بیٹھے ہوئے جہاں پہ آپ کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ اب آپ مجھے پھانسی کی سزا پہ لٹکا دیں کیونکہ میں نے قتل کیا آپ کے حساب سے. اب میری بات ہونے دیں. غامدی صاحب سب کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ حق قرآن اور سنت سے ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حق کسی کو حاصل ہے، تو میں کل سے کافر کہنا شروع کر دوں گا سب کو. یہ حق حاصل نہیں ہے، ان کا یہ ایشو ہے. اور میں سب کو نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ نہیں کہ میں نے ابھی نہیں، وہ یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اس کا انکار کر دوں. یعنی کہ ایک آدمی خود کو مسلمان کہتا ہے تو میرے پاس کوئی حق نہیں کہ میں اس کا انکار کر دوں، وچ مینس کہ میں بھی اسے مسلمان کہوں گا. لیکن آپ ٹاپک پہ رکھیے. کیسے میں آگے بھی اس کے آگے بھی دیکھیں، گاندھی صاحب نے اس کے آگے بھی کہا ہے، گاندھی صاحب نے اس کے آگے یہ کہا ہے. لیکن اور بھی ویڈیوز ہیں نا ان کی، وہ آپ ایک شارٹ کلپ آپ نے اٹھائی ان کی، آگے میں جو انہوں نے ایکسپلینیشن. بات کہی ہے یا اس بات کی حمایت میں ہوگی یا اس کے خلاف ہوگی. اگر خلاف ہوگی تو کنفیوژن پیدا ہوگی، اگر حمایت میں ہے تو اس پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات تو وہی کر رہے ہیں، اسی کی حمایت ہے. اچھا مرزا عاطف بھائی، میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ کا نا بات اصولی طور پہ ایک جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا مکس کر رہے ہیں. میں اس سوال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ ایک انڈیویجول کے عمل کے اوپر تکفیر کرنے کا حق ایک عام آدمی کے پاس نہیں ہوتا، وہ اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے. اسٹیٹ اس کو جو ہے نا کر رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایگزامپل سے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میرا بلیو یہ ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور میں ساتھ یہ بھی مانگتا ہوں کہ بھگوان بھی ہے اور بھگوان بھی دیتا ہے اور بھگوان کو بھی میں ساتھ مانتا ہوں، لیکن میں مسلمان ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور یہ بھی کہے کہ میں اللہ کے ساتھ بھگوان کو بھی مانتا ہوں. کیا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ہائپوتھیٹیکل آپ نے سچویشن بنائی ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بات، ایسا یہ دنیا میں کوئی ایسا ایگزامپل ہے؟ چھوڑیں میں آپ کو کوئی پریکٹیکل ایگزامپل ہے کسی سچویشن. آدمی کا نام آپ بتا سکتے ہیں جو کہتا ہے کہ بت پرستی بھی کرتا اچھا ہوں؟ اس ایگزامپل کو ڈراپ کر دیتے ہیں بھائی. ایک ریئل ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. جی بالکل. ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ میں جناب رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، لیکن ان کے بعد ایک اور آدمی کو بھی نبی مانتا ہوں. کیا آپ اسے مسلمان مانتے ہیں؟ میں اس عقیدے کو کافر سمجھتا ہوں
میں اس کو مسلمان نہیں مانتا, میں اس کو مسلمان, لیکن میں اتنی سی اس بات کو ہے. ڈکلیئر نہیں یہی کر تو عامری سکتا صاحب سے ہم چاہتے ہیں سر, کہ میں وہ بھی اس کہہ کو دیں کہ ہم بھی ڈکلیئر کافر نہیں مانتے کر سکتا سر میں اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا. جیسے میں آپ کو بات بتاؤں مویا نہیں آکڑے ہیں سر, دیکھیں سر پلیز میں اسٹیٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں سر, میری بات سنیں. میرے ساتھ ایک قادیانی لڑکا رہتا ہے, صحیح ہے, میں اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, میں اس کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا, میں اس کے ساتھ کیونکہ میں اس کے معاملات کو کفریہ سمجھتا ہوں, لیکن میں کرنے اس والا کو, میں پھر بتا رہا ہوں نا آپ کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس پہ حکم لگانے کا حق نہیں ہے مجھے. میں آپ کا معاملہ آسان کر دیتا ہوں میرے بھائی, اس جی میں نا انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے, یعنی کہ میں کافر نہیں کہہ رہا, کیسر صاحب نہیں کہہ رہے, یہ امت کا اجماعی موقف ہے. اور اگر آپ نے اصول فقہ کی کوئی بیسکس پر آپ کو اگر اندازہ ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ اجماع کی کیا اہمیت ہے. یہ امت کا اجماعی موقف ہے کہ وہ کافر ہے, تو یہاں پہ تو انڈیویجول کی بات ہی ختم ہو گئی ہے. یہی میں آپ کو بات بتا, دیکھیں جب سے کر رہے ہیں نا, دیکھیں اجماع آپ جو کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش میں وہ کافر ڈکلیئر ہیں. کیا کہا ہے, سوری عبید بھائی, کیا کہہ رہے ہیں عبید بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عبید بھائی آپ نہیں, وہ ان سے میں پوچھ رہا ہوں, انہوں نے آپ کی بات کو ریپیٹ کیا تھا کیا غمدیزم بھائی؟ یار میں پھر سب سے معافی مانگتا ہوں, مجھے کیسر بھائی سے صرف یہ بات کلیئرفائی کرنی تھی یار. میں یار آپ مجھے کیسر بھائی سے بات نہیں, میں کیونکہ مجھے آپ کا ٹائم بھی اوور ہو گیا ہے. کیسر بھائی وائنڈ اپ کیجئے. میرا ٹائم ان کو دیجیے گا, ان کے منہ سے یہ بات سننی بڑی ضروری ہے, ون وے اور دی ادر. مجھے 30 سیکنڈ دے دیں, مجھے 30 سیکنڈ دے دیں, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. کیسر بھائی, آپ نے جو گاندھی صاحب کے بارے میں یہ کہہ کے ویڈیو بنائی کہ وہ اس کو مسلمان کہتے ہیں, یا پلیز اس سے رجوع کر لیں, دوبارہ اس کو چیک کر لیں. انہوں نے ان کو کبھی مسلمان نہیں کہا, ان کے ساتھ ڈیبیٹ میں انہوں نے ان کے ساتھ ڈیبیٹ میں بھی ان کو کہا, ان کے مٹیریل الفاظ ہیں کہ جب کوئی انسان خود کو مسلمان کہتا ہے تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس سے انکار کروں. آپ بالکل یہی بات بیان کریں, آپ یہ مت بولیں کہ وہ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. جب ان کو حق نہیں ہے کہ انکار کروں, تو انکار نہ کرنے کے بعد پیچھے کیا بچتا ہے؟ اقرار. وہ کہتا ہے میں مسلمان. نہیں سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں سر, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں اس بات پہ حق حاصل نہیں رکھتا. کیسر بھائی یہ بات کا آپ کا موقف بھی کیسر بھائی آ چکا ہوا ہے ویڈیو کے اندر, اور آپ نے ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ دکھایا, میرے خیال سے اس پہ طول بحثی ہے. میں نا غامدیزم بھائی سے نا ایک دو باتیں پوچھنا. کیسر بھائی اجازت ہے بس 1-2 منٹ میں نا؟ عاطف مرزا, عاطف بلا لیں. جی عاطف بھائی 1-2 چیزیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. عاطف بھائی اجازت ہے؟ جی آپ پوچھیں, آپ کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. عاطف بھائی مجھے نا ایک ریفرنس چاہیے, کوئی ایک ریفرنس, ٹھیک ہے, جس میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زانی کو یا چور کو چور یا زانی کہا گیا ہو. پلیز مجھے ایک ریفرنس چاہیے. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی. ہاں وہ دقت ہو گئی ہے, اس کو آسان کر دیتا ہوں. جی, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کیسر بھائی. جی میں بھی سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں, آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں بھائی, پیارے بھائی ہیں, کوئی ایسی دقت نہیں. آپ نے ایک ریفرنس دینا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زانی کو زانی کہا گیا ہو, زنا کرنے والے کو, کسی چور کو چور کہا گیا ہو. ایک ریفرنس دینا مجھے. مجھے واقعی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کفر کرنے والے کو کافر کہا گیا ہو, تو مجھے کسی زانی کو زنا کرنے والا یا کسی چور کو چوری کرنے والا. میں نے یہ بات نہیں بولی میں نے. سر آپ یا تو پھر آپ بھی کہہ رہے تھے آپ سیریس ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جملہ بولا ہے جس پر بات, چلیں آگے پبلک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. چلے پبلک کے لیے, چلیں ٹھیک ہے, پبلک دیکھ لے گی پیچھے. کرتے ہیں. دوسری بات, ہاں یہ دوسری بات آ گئی نا, دوسرا سوال آ گیا. ایک سوال میں نے پوچھ لیا, میں اس کے اوپر سٹک نہیں ہوا کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا. دوسرا سوال پوچھ لیتا ہوں. آپ نے ایک بات کی تھی کیسر بھائی, عبید بھائی سے بات کرتے ہوئے, کہ اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہوگی, وہ مجھے بتا دیں, اس نے کیا کروانا ہے, کیا کرنا ہے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ اسٹیٹ کا مذہب نہیں ہونا چاہیے, تو میں کیوں کہوں گا اسلامک اسٹیٹ. نہیں چلیں, اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہے. میں نے بتائی تھی کہ ان کو میری جان, مال, عزت اور کی حفاظت کرنی چاہیے, ان کو مجھے پروٹیکشن دینی چاہیے, اور میرے جو رائٹس ہیں ان کا پروٹیکشن کرنا چاہیے. میرے مذہب کے معاملات میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ چاہے اسلامک اسٹیٹ ہو یا سیکولر اسٹیٹ ہو, دونوں یہ کریں گے. سر میرے حساب سے اسلامک اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ کوئی نہیں ہوتی, اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے, سیکولرزم کو مانتا ہی نہیں ہوں نا میں. ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا. ہاں میں ٹھیک ہے, سمجھ گیا. یعنی آپ یہ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹیٹ کس چیز کا نام ہوتا ہے, تھوڑا ایکسپلین, تاکہ میں کلیئر ہو جاؤں نا, کیونکہ اسلام اور سیکولر اسٹیٹ تو دونوں ختم ہو گئی. اب اسٹیٹ کو مجھے تھوڑا ڈیفائن کر, اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. گورنمنٹ
کوئی بھی جو ایک باؤنڈری کے اندر ایک نظام ہے، اچھا اس کو اسٹیٹ یعنی اسٹیٹ آپ جو اسٹیٹ کی باڈی ہے اس میں جو آپ کے یعنی مان لیں جیسے آج پرائم منسٹر ہے، لیڈر ہے، اس کے بعد لیجسلیٹو باڈی ہے، ایگزیکٹو باڈی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کوئی اس طرح کی اسٹیٹ تھی؟ یعنی نیشنل اوبویسلی بارڈر وغیرہ تو نہیں، مگر یہ ہے کہ اس وقت اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا کوئی؟ یعنی میں جاننا چاہ رہا ہوں. سر میں آپ سے یہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا، یہ ڈیبیٹ میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ نے شروع تو گامدیزم بھائی غصہ مت کیجیے. آج کی بات کروں گا نا سر، میں آج کے حالات میں جی رہا ہوں. میں دیکھیں آج کے حالات جب آج کے حالات میں جی رہے ہیں، آج کے اجماع کو تو آپ مان نہیں رہے. اس وقت آپ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول سے دکھاؤ تکفیر کا فتویٰ. یہ بھی نہیں بولا میں نے. تکفیر کے ٹائم آپ 1400 سال پیچھے جاتے ہیں. اور یہ جب مسئلہ کیونکہ جب آپ یہ بات رکھ رہے ہیں اسٹیٹ کے حوالے سے گاندھی صاحب کا موقع. اچھا اس کا مطلب یہ ہے گامدیزم بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گاندھی صاحب اسٹیٹ لیول پر جو بات کرتے ہیں وہ اس کا ریفرنس یا سورس اسلام نہیں ہے، قرآن اور سننا نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں؟ میرا مائک آف ہے، میوٹ ہے. کون ہے بھائی آپ کا؟ اچھا ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے. سر میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو پڑھ کر آج کے حالات میں ایک اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. سر سوال پہ فوکس کریں، دیکھیں نا ادھر ادھر جاتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں گاندھی صاحب، کیونکہ آپ نے پہلے سوال کا جواب نے آپ نے کہا میں نے اس پہ بات نہیں کرنی. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دوسرا سوال ہے، کیا گاندھی صاحب کا اسٹیٹ لیول پر جو ان کی تھیوری ہے وہ قرآن اور سننا سے کانٹراڈکٹ کرتی ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سنت کے حوالے سے ہی ہوگی نا. جی تھینک یو سو مچ. اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پر اسٹیٹ اپنا رول پلے کر رہی تھی یا تھی ہی کوئی نہیں؟ سر میں آپ کو پھر یہ بات بولوں گا، آج کے زمانے میں قرآن اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر ان کا سورس قرآن اور سننا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ہے، خلفاء احادیث و سننا پر وہ بلیو رکھتے ہیں، سنت کے اوپر احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، سننا کو وہ مانتے ہیں، سنت کی وہ بات کرتے ہیں، ایمانیات میں بھی انہوں نے ڈسکس کیا سنن کو. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا ابو بکر صدیق کے ٹائم پر جو رول اسٹیٹ نے پلے کیا کیا وہ اس کو اوتھینٹک مانتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں؟ اوتھینٹک ہی مانوں گا جب ان کو خلیفہ مانتا ہوں تو. جی ٹھیک ہو گیا. سوال کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں، پہلے اپنا سٹانس کلیئر کرتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جاوید احمد گامدی صاحب کے استاد محترم کا نام ہے کیا ہے؟ ذرا تھوڑا بتا دیں، آپ کو تو پتا ہوگا. فرائی صاحب؟ نہیں فراہی صاحب تو ویسے ہی استاد، ڈائریکٹ استاد جو ہے. ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. میں گاندھی صاحب کا باقاعدہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں نے کسی دقت ہو گئی ہے گامدیزم پر. آپ تنس مارے ٹھیک ہے. نہیں اسی لیے آپ کو پتا چل گیا میں سرٹیفکیٹ کیوں مانگتا ہوں. تنس نہیں مار رہا آپ، میں چاہ رہا تھا آپ کو پتا ہوگا. ان کا نام ہے امین احسن اصلاحی صاحب. جی کیا بات ہے، دیکھا آج سیکھ کے جا رہے ہیں آپ، خوش رہیے گا ٹھیک ہے. امین احسن اصلاحی صاحب کی کتاب ہے جو 700+ صفحے کے اوپر ہے، اسلامی ریاست. ٹھیک ہو گیا، پڑھیے کبھی میرا بھائی. نہیں پڑھی ہو میرے خیال سے، نہیں گزری نظر سے، کوئی بات نہیں، کوئی دقت نہیں. اس میں ایک ٹاپک ہے اسلامی ریاست کا کردار کیا ہوتا ہے. اسلامی ریاست کا اس پہ نہ جان کی حفاظت، نہ آپ کی مال کی حفاظت، نہ آپ کی عزت کی حفاظت پر بات ختم ہوئی ہے، بلکہ وہاں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، امین حسن اصلاحی صاحب نے ہیڈنگ لگائی ہے کہ نماز ادا کروانا، زکوٰۃ ادا کروانا یہ اسٹیٹ کا کام ہے. بتائیں مجھے اسٹیٹ ریلیجن کے اندر انٹرفیئر کیسے کر سکتی ہے کہ کسی کو نماز پڑھوائے؟ انہوں نے حدیث مینشن کیا، صحیح بخاری کیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فاقاتل، جس نے زکوٰۃ اور صلات کے درمیان فرق کیا میں اس سے بھی قتال کروں گا. یہ امین حسن اصلاحی صاحب کا موقف ہے. اب گامدی صاحب نے جب اپنے آپ کو اہل سنت کے ساتھ لنک رکھنے کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے تو ترنت فٹافٹ کہہ دیتے ہیں میں تو فراہی اسکول آف تھاٹ کا ہوں. حمید الدین فراہی صاحب کے تھاٹس رکھوں سامنے آپ کے؟ حمید الدین فراہی صاحب جو ان کے دادا استاد ہیں. کر رہے ہیں یہ ہم کہاں جا رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں وہ نہیں سمجھ، بس کیسر بھائی ٹیک یور ٹائم، سمجھ نہیں آ رہی ان کو. میں دقت بڑی ہے. 30 سیکنڈ میں آپ کو سمری بتا دوں اور میں آپ کو فلٹر گاندھی صاحب بتا نہیں مجھے 30 سیکنڈ دیتے ہیں پھر آپ بات کریں، صرف لاسٹ 30 سیکنڈ. اور پلیز انٹرپٹ نہیں کریے گا کوئی بھی. یہ کر سکتے ہیں کوئی اور نہ کرے. جی سر کیری آن.
میں ایسی ڈسکشن نہیں کر سکتا. خیر اچھا میں 30 سیکنڈ دیکھیں کیسر بھائی, مجھے آپ سے صرف یہ بات کرنی تھی کہ غامدی صاحب نے ان کو مسلمان نہیں کہا, انہوں نے اس حق سے انکار کیا کہ وہ اس کو کافر کہہ سکیں, اپنے اس حق سے انکار کیا. آپ ان کو یہ حق ثابت کر دیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری بات کیسر بھائی, انہوں نے ان کی ڈیبیٹس موجود ہیں یوٹیوب پہ جہاں پہ وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, آپ احمدی ہیں. تو اس سے آپ سمجھ لائیں کہ وہ ان کو مسلمان کسی صورت نہیں کہہ رہے. اور تیسری پوائنٹ کہ غامدی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ جب کوئی اسٹیٹ بتا دیجیے وہ یہ, اگر مجھے آپ 1 منٹ دیں گے تو میں وہ بھی بتا دوں گا ان انٹرپٹڈ. 30 سیکنڈ تو آپ کے ہو گئے نا. ہاں تو آپ اب نیا سوال پوچھ رہے تو آپ بولیں, اب میں کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا بہت شکریہ آپ کا. ایک تو آپ نے بتا کے جانا ہے کہ وہ ان کو مسلمان نہیں کہہ رہے تو کیا کہہ رہے ہیں. دوسری بات جو عامر بھائی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہی کہ وہ خلیفہ تھے اور آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کی اتھارٹی ہے. آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جنگ یمامہ میں ان کے ایکشنز رائٹ تھے یا رونگ تھے. یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ کہ بلکہ یہ میں آپ سے سوال کا ایک سلسلہ میں لے کے چلتا ہوں, باقی دونوں چیزیں آپ اس میں ایڈ کر دیجیے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جان کی, مال کی, آبرو کی حفاظت اور جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے. ایسا ہی ہے جی. بحثیت مسلمان کیا یہ میرے رائٹس ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات خالص طریقے سے مجھ تک پہنچیں اور کوئی آدمی اس میں انٹرفیئر نہ کرے؟ بالکل. اگر کوئی آدمی میرے قرآن کی ایسی تشریح کرتا ہے جس میں بعد میں آنے والی چیزوں پہ ایمان کا مطلب وہ معود باتیں لے لے اور ختم نبوت کے حوالے سے جو آیات ہیں ان کی انٹرپریٹیشن یہ بتائے کہ کچھ نبی ایسا آ سکتا ہے کہ جو کہ امتی ہوگا اینڈ سو فورتھ وغیرہ 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 وہ کرے, تو کیا میرے رائٹس اس سے انفرنج ہو رہے ہیں؟ میں جواب دوں اس کا؟ سوال اسی لیے کیا ہے. اچھا, اگر کوئی قرآن کے اصل کانٹیکس میں چھیڑ چھانی کرے تو بالکل اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اگر کوئی شخص اس کی تشریح کرتا ہے اور وہ غلط تشریح کرتا ہے, کیسر بھائی آپ کا کیس بہت آسان ہے, آپ 2 منٹ میں اس کو ایکسپلائٹ کر دیں گے. اس کے 3-4 کروڑ جو احمدی ہے غیر مسلم ہے وہ آپ کا مذہب جوائن کر لیں گے. تو اس کو تشریح کرنے دیں غلط, تاکہ آپ کے لیے کیس آسان ہو. بات ہے نا, وہ تو آپ مورل بات کر رہے ہیں, میں ایک لیگل بات کر رہا ہوں جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ہاں تشریح پہ دیکھیں, تشریح پہ کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے بچوں کو تشریح پہ بھی آپ روک سکتے ہیں, لیکن میں تو اسے بھی قدم آگے جانے کو تیار ہوں. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے ترجمے تشریح کی تحریف نہیں, قرآن کے متن کی تحریف کی ہوئی. لاحول ولا قوت, اگر ایسا کیا ہے, اگر کیسر بھائی ایسا کیا ہے تو یہ تو بہت ایزلی ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے نا, وہ کافر ہیں, ہو سکتے ہیں نا. وہ کافر ہیں کہ نہیں ہے؟ اب یہ میری ذمہ داری ہے نا کہ تحریف متن کی. اچھا کیسر بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. غامدی بھائی اب میں کیسر بھائی آپ اپنی بات مکمل کیجیے اور آخری کے 5 منٹ, بس آخری کے 5 منٹ, اس سے مزید ٹائم نہیں ملے گا. اس پہ بات کر رہے تھے نا, وہ انٹرپریٹیشن کے بھی ہر کسی کو دے دیں گے, اس کے بھی کوئی رول اینڈ ریگولیشن ہے, ہر کوئی جس کے دل میں جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کر لیں, کوئی رول اینڈ ریگولیشن کے تحت ہوگی. جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں نہیں کیسر بھائی وہ پہلا پوائنٹ آپ کا مس ہو جائے گا, پہلا پوائنٹ مس ہو جائے گا, 1 بائی پوائنٹ کریں نا. وہ متن میں تحریف کرتے ہیں تو وہ کافر ہیں کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو پھر بتا کیسر بھائی, میں نے مقدمہ مانا ہے اسلام پڑھ کے, دین پڑھ کے. وہ مقدمہ یہ مانا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے علاوہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ مجھے حق حاصل نہیں ہے میں کسی کو کافر کروں. میں آپ کو مقدمہ مان لیا, میں نے کنفرم کیجئے گا. ہاں ٹھیک ہے, میں صرف تاکہ نا یہ اب یہ مقدمہ ماننے کے بعد آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اس کو کافر کرو. مرزا صاحب بہت حساس معاملہ ہے, میں آپ کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہتا. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو قرآن کے متن میں تحریف کرتا ہے اور قرآن کے متن میں جو تحریف کی گئی ہے بعد میں اس کو وہ ٹھیک سمجھتا ہے, وہ اس لیے وہ یہ عقائد رکھنے کے باوجود آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا یہ عمل ایز کفر ڈکلیئر کر سکتا ہوں, اس کو اس پہ سزا دے سکتا ہوں, اس کو سزا دے سکتا ہوں, لیکن اس کو سزائے موت بھی دے سکتے ہیں آپ. مطلب ایک آدمی نے ایسا عمل کر دیا آپ کو سزائے موت بھی دے سکتے ہیں. یار ہنس رہے ہیں آپ, ہنس رہے ہیں میری بات پہ ہنس رہے ہیں. نہیں مجھے آواز آ رہی ہے. ہم بالکل نتیجے پہ پہنچنے والے ہیں, آپ اس کو سزائے موت دے سکتے ہیں, کیوں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس کے جرم کی وجہ سے. کیا اس کا جرم ہے جو اس نے قرآن میں تعریف کی ہے. جو جس نے یہ جرم کیا ہے کیا وہ مجرم ہے؟
اگر اس نے قرآن میں تعریف کی ہے تو وہ مجرم ہو جاتا ہے مسلمانوں کی عدالت. اگر اس نے یہ کفر کیا ہے تو وہ کافر ہے. پھر وہی بات, کافر کہنے کا حق نہیں ہے نا سر. میں آپ کو بار بار یہ بات سمجھا. مجرم کہنے کا حق کہاں سے آیا پھر؟ مجرم دیکھیں میں اب بتا رہا ہوں وہ ملک کا قانون ہوگا نا. آپ یہی دیکھیں, اگر کوئی شخص بائبل میں تعریف کرتا ہے, اگر کوئی شخص ہندوؤں کی جو کتاب ہے ویدا اس میں تعریف کرتا ہے, اسٹیٹ تینوں کو ایک ہی سزا دے سکتی ہے. ایک اسٹیٹ ہوگی نا جہاں پہ ہندو بھی رہتا ہے, عیسائی بھی رہتا ہے, مسلمان بھی رہتا ہے, آپ ان تینوں کو ایک ہی کافر آپ سزا دیں گے. اگر کوئی ہندو انسان کے مطابق تو ہو جائیں گے, لیکن آپ بات نہیں میں سپریم کورٹ کی بات کر, میں پاکستان چاہتا ہوں آپ کی پوزیشن کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے متن ترجمے تفسیر قرآن کرنے والا یہ جرم ہے اور کرنے والا مجرم ہے اور اس کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے, اور آپ دے دیں گے. مجرم ڈکلیئر کرنے کا حق, مجرم دینے کا حق میرے ملک کے عدالت کے پاس ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, مجرم کہنے کا حق میرے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہیں, تو آپ اس آئین کے حصے کو نہیں مانیں گے؟ نہیں, میں مانوں گا کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے, لیکن میں اس کو صحیح نہیں مان رہا. میں اس کو فالو تو کروں گا لیکن میں کو صحیح نہیں مان رہا. ہاں غلط مان رہا سر, غلط مان رہے ہیں. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہیں, لیکن آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ کافر نہیں ہے. نہیں, میں خاموشی اختیار کر رہا ہوں نا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کافر نہیں ہے, میں خاموشی اختیار کر رہا ہوں. سورہ احزاب کی آیت پر 40 بہت لوگ پڑھتے ہیں. اسی آیت سے کچھ دیر پہلے ایک اور آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے سامنے اختیار ختم ہو جاتا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ یہ کلیئر لکھا ہوا. تو رائٹس کی بات نہیں ہے, تو ڈیوٹی کی بات ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے then shut up. پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں خاموش ہو جاؤں گا, میں نہیں, پھر سائیڈ چوز کرنی ہے. پھر اللہ سے نہیں, میں اس کو مجرم دیکھیں سر, میں اس کو مجرم بھی بنا رہا ہوں. کیسر بھائی یہ کان, کیسر بھائی آپ آدھا گھنٹہ کیسر بھائی آپ آدھا گھنٹہ بات کریں, کان انہوں نے ادھر سے گھما کے پکڑا ہوا ہے, پتہ نہیں بندہ. میں اجازت دے رہا ہوں, اس کے بعد اجازت ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجرم ہوگا, کیا وہ جرم کفر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 1000 دفعہ میں کہہ رہا ہوں ہوگا. اور وہ جرم جو ایک فعل ہے اس کا فاعل مجرم ہے, کفر ایک فعل ہے, کفر کا فاعل کیا کہلاتا ہے؟ سر یہاں پہ فاعل اور فاعل, میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اس لیے میں آپ کو فون کر رہا ہوں سر. یہاں پہ فاعل اور فعل کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں حق کا مسئلہ ایک فعل ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں سر, میں آپ کو پھر ایگزامپل دیتا ہوں. آپ اسلام کو بھی, اسلام کی بات ابھی 1 منٹ کے لیے میں نے آپ سے اسپیسیفک بات پوچھی ہے سر, میں اسپیسیفک جواب دے رہا ہوں. فعل کفر کا فعل کیا کہلاتا ہے سر؟ تو اس کے حساب سے میں کفر کر رہا ہوں. لاسٹ 10 سیکنڈ جواب دیجیے. سر ختم نبوت پہ جان قربان ہے سر, ختم نبوت کی جان قربان ہے, زبان بھی قربان کریں. پھر کہیں کیا قربان کروں؟ اس کفر کا میں سر ختم نبوت کا دفاع اپنے انداز سے نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ نہیں سمجھا سکتا کہ دیکھیں آپ جو نہیں جیسے قرآن اور سنت میں ہے, بالکل قرآن اور سنت کے حساب سے جو میری انٹرپریٹیشن ہے سر, قرآن اور سنت کے حساب سے یہ ہے. میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں سر کہ قرآن میں ایک قرآن آئیں گے, سارے دجال ہوں گے, آپ مانتے ہیں؟ ارے سر کون انکار کر سکتا ہے اگر حدیث میں ایک بات ہے. میں نے کچھ حدیثیں نہیں پڑھی ہوں سر, میں نے میرے خیال سے اب ان سے کافی کیسر بھائی وہ میں آپ کو ضد کر کے بیٹھا, وہ وہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ خود کہیں کہ میں اب جا رہا ہوں. نہیں کہیں گے کیسر بھائی, جو کیونکہ آپ نے ان کو ایگزامپلز دی ہیں. نہیں ہے تو دنیا کے سامنے بات ہے نا, اس لیے کہ انہوں نے لکھا ہے غامدی ازم. مجھے نہیں پتا یہ المورد کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. نہیں کرتا سر, میں آپ کو پہلے ہی بتایا نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. جو تعلیمات ہیں ساری وہیں سے لی ہوئی ہیں نا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کلیئرٹی کے ساتھ غامدی آ جائے. آپ دنیا میں ایک ایسا نظام لے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیونگ کے فعل کا جو فاعل ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے. عجیب و غریب لاجک ہے کہ مجرم کا جو فاعل ہے, جو جرم کے فعل کا فاعل مجرم ہوتا ہے, کیونکہ مجھے حق حاصل ہو گیا. کیسر بھائی اس کو بیسک بات, کیسر بھائی آپ کس بندے سے یار, کیسر بھائی کس بندے سے آپ ٹکرا رہے ہیں؟ وہ بندہ اس کو سم بیسک نہیں پتا چل رہی کیسر بھائی. اور یہاں پر اولا کے اندر صحابہ نے
جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب قتال کیا ہے نا، مانے انہیں زکوٰۃ کے خلاف قتال کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو دجال جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کے خلاف بھی قتال ہوا ہے، تو وہ اسی بنیاد پر ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو کافر سمجھا ہے۔ جب تک آپ کسی کو کافر نہیں سمجھتے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، اس کے ساتھ قتال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو امت سے یعنی کہ قرون اولیٰ سے لے کے خلفائے راشدین کے ہاں بھی انہوں نے بھی اس کو کافر سمجھا ہے جس نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا ہے، یا اس نے اپنے آپ کو نبی قرار دیا ہے، اور اس کے بعد ہزاروں سالوں تک اور ابھی تک امت کا اجماعی موقف ہے، اس میں تمام امت اس بات پر اس کے اوپر اس کا اجماع ہے۔ تو یہ مطلب ہے یہ کہنا کہ ان کو نہیں کہہ سکتے۔ ان سے اب لیتے ہیں اجازت، لیکن یہ آخری بات سنتے جائیے گا، شاید اس سے آپ کا بھلا ہو جائے کہ آپ ختم نبوت کا دفاع اپنے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ امرہم۔ شٹ اپ کال ہے سب کے لیے، شٹ اپ کال ہے سب کے لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ 30 آئیں گے، جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے۔ آپ یہ کہتے ہیں سارا کچھ ہے، میں کافر نہیں کہتا، کریں گے کفر لیکن میں کافر نہیں کہوں گا۔ اور اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ پوچھیں گے حشر کے دن، اگر انہوں نے پوچھ لی کہ بتاؤ وہ کافر تھے یا نہیں تھے، تو کیا کہیں گے؟ نہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار کی نہیں، یہ اوبلیگیشن کی بات ہے۔ گرو اسپائن مین۔ بہت شکریہ آپ کا، اجازت لیجیے۔ زبردست ہو گیا۔